پہ عورت کے فتنے کا، اس کی آزمائش کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد بیٹے، اس کے بعد پھر سونا اور چاندی کے جو جوڑے ہوئے خزانے یعنی کرنسی آج کی ماڈرن فارم، اس کے بعد نشان لگے ہوئے گھوڑے آج کی ماڈرن فارم، مہنگی مہنگی گاڑیاں، اس کے بعد پھر چوپائے اور کھیتی، آج کل کے آپ پلاٹ سمجھ لیں، چاہے وہ زرعی اراضی ہو یا دوسری ہو. اور مال مویشی تو ہم ویسے ہی ایک ٹرم کے طور پہ استعمال بھی ہوتا ہے. آج بھی آپ اگر چلے جائیں جنوبی پنجاب کی طرف تو وہ مویشی کو مال ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ذریعہ ہے. تو یہ 6 چیزیں گنوائی ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کی جو آزمائش ہے یہ اس دنیا کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں مشکل ہے نا، وہ جنت کی طرف لے جانے والی چیز جو انسان کی طبیعت کے اوپر ناگوار ہے. ظاہر ہے نمازوں کی مشقت، روزوں کی مشقت، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی مشقت، آنکھوں کی حفاظت کی مشقت، پیٹ کی حفاظت کی مشقت، ہاتھوں کی حفاظت کی مشقت، زبان کی حفاظت کی مشقت، یہ تمام ناگوار چیزیں ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کی اٹریکشن چونکہ دل کے اندر ڈال دی ہے، لہٰذا اس چیز سے رکنا یہ ناگوار چیز. تو مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی جہنم کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اڑنگا لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی پاس سے بھی گزرے گا اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے. دنیا میں ہر وہ چیز جو خوشنما دکھتی ہے، جس کی طرف دل اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ظاہر برائی کو کرنا دنیا میں آسان ہے ایز کمپیئر ٹو نیکی کرنے. تو وہ تمام کی تمام خوشنما چیزیں بظاہر خوشنما ہے لیکن وہ جہنم کی طرف لے جانے والے. اسی کی ایکسپلینیشن اس حدیث میں ہے جو سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں اور جنت دیکھ کر آئیں. تو جب واپس آئے تو اللہ نے پوچھا کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ کمال جگہ تو نے بنائی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن من دھن نہ لگا دے اس جنت میں پہنچنے کی، یہ تو ساری جنت میں پہنچ جائیں گے، جگہ ہی ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر کہا کہ اب جا کے جنت کو دیکھو. جنت کو جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ تو نے اس میں ہرڈلز ہی اتنی ڈال دی ہیں کہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام آبسٹیکلز عبور کرنی. پھر اللہ نے کہا جا کے ذرا جہنم کو وزٹ کرو. واپس آئے، کہا یا اللہ توبہ توبہ، یہ تو بڑی سختی کی جگہ ہے، کوئی شخص بھی کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ وہ اس تک پہنچ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر فرمایا کہ جاؤ اب جا کے جہنم وزٹ کرو. اور جب وزٹ کر کے آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا، کیونکہ اٹریکشن ہی اتنی رکھی ہے تو نے جہنم کے اندر نہیں، جہنم کے باہر، جس کو پنجابی سے کہنے کڑگا لگیا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے. اسی ازمائش کے اوپر تو پھر جنت ہے. تو وہ جو خوشنما چیزیں جنہوں نے جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے، ان میں سے پہلی چیز عورت کا فتنہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے، برتنے کی جگہ ہے، اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. دوسری طرف یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ نیک بیوی جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی. عورت آزمائش ضرور ہے لیکن اگر نیک عورت ہوگی، نیک بیوی ہوگی تو دنیا میں اس سے بہترین برتنے کی کوئی چیز، دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں جانے کا، جنت میں جانے کا سبب بھی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ شمار نہیں کرتا. یہ آپ اسلام نے اپنے وفات کے دنوں میں وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑی آزمائش جو تم پہ ہے وہ عورت کے فتنے میں آئے گی. اب عورت کا فتنہ ایک تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے اور ایک اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی محبت کے اندر جو جائز ہے ایکسٹریم رویہ اڈاپٹ کرے کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دے، یا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو نہ دے اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کا مستحق. دونوں صورتوں میں عورت آزمائش ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، تیسری حدیث
یہ آلموسٹ 12 احادیث ہیں جو میں اس میں کور کروں گا. تیسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. 2 تو میں چونکہ تمہیداً بیان کر چکا ہوں. یہ 10 احادیث ہیں کنسیکٹیو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو، یعنی ان عورتوں سے مراد غیر محرم عورتیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی سب سے زیادہ پردے کا اہتمام دیور سے کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ایک گھر کے اندر تو فزیکل پردہ مشکل ہے، بہتر تو یہ کہ الگ گھر ہو، تو وہاں پھر نگاہوں کا پردہ ہوگا، نگاہ جھکا کر بات کرنا جسے غض بصر کہا جاتا ہے عربی میں. سورۃ النور کے اندر اس کی تلقین ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے 2 ڈیٹیل لیکچر دیے ہیں. مسئلہ نمبر 161A غض بصر سے متعلق 17 صحیح الاسناد حدیث، اور اسی کا پارٹ B تھا 161B مسئلہ عورتوں کے حجاب اور پردے سے متعلق. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی 2 مرد و عورت کسی جگہ الگ ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے اس سے مراد میاں بیوی نہیں، جو نامحرم رشتہ ہے، تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہماری محبت بڑی پاکیزہ محبت ہے، اور ہر بندے نے پاکیزگی کی لیمٹس بھی اپنی رکھی ہوئی ہیں. کوئی شخص صرف فون پہ بات کرنے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے، کوئی ہاتھ لگانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے، کوئی ایک سٹیپ اس سے آگے جانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے، اور اس سے آگے جانے کو وہ گناہ شمار کرتا ہے. حالانکہ اسلام میں نامحرم مرد و عورت کا کوئی اس اعتبار سے رشتہ نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ جو منگیتر والا کانسیپٹ ہے نا، یہ بھی غلط ہے. منگیتر بھی آپس میں نامحرم ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے. آفیشیل بانڈنگ جو شریعت میں ہے وہ نکاح کا بانڈ ہے. تو بہتر یہ کہ یہ منگنی کرنے کی بجائے نا نکاح ڈائریکٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر مرد و عورت آپس میں فون کے اوپر رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رکھیں، لیکن فون تک ہی، اس سے آگے نہیں. کیونکہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو تو مرد و عورت آپس میں کوئی بھی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ تو یہ معاشرے کی جڑیں ہی پھر کٹ جائیں گی. اور اس قسم کے کیسز پھر سامنے آتے ہیں اور وہ آپ جوڈیشری میں بھی پروف نہیں کر سکتے، اور پھر معاملات کہاں سے کہاں بگڑ جائیں. لہٰذا یہ کہنا کہ جی نکاح ہو گیا تو اب ہر طرح کا تعلق جائز ہو گیا، نہیں. جب تک رخصتی نہ ہو نکاح کے بعد والے تعلقات اس کے لیے جائز نہیں ہوں گے. 5ویں حدیث صحیح مسلم کی ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا جو اچانک نظر اٹھ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر اچانک نظر اٹھ جائے تو میں فوراً اپنی نظر ہٹا دوں. تو یعنی وہ نظر آپ نے یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے آنا ایک نظر کے اندر، کہتا نہیں پہلی نظر معاف ہے. پہلی نظر سے مراد دیکھنا نہیں ہے، پہلی نظر سے مراد ہے کسی شخص کا نامحرم کے بارے میں اس کو یہ پتہ چل جانا، تو پہلی نظر اس کی ہوگی. اب جان بوجھ کے چاہے وہ پہلی نظر بھی ڈالے گا تو اس کی دوسری شمار. 6ٹھی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے، اور اگر نکاح نہیں کر سکتا، یعنی اس کی فائنینشیل حالت ایسی نہیں ہے، تو وہ پھر روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. اور اس میں الفاظ ہیں نکاح کرو. نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ نگاہیں نیچی رکھنے کا ذریعہ. اب یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کی سرمنی اور شادی کی سرمنی اتنی مشکل کر دی گئی ہے کہ جو لوگ فائنینشلی افورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی حالات و واقعات ان کے لیے ایسے نہیں بن پاتے کہ وہ شادی کر سکیں. اور دوسری طرف یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ ایک شخص فیملی کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا اور آپ زبردستی اس کی شادی کروا دیں کہ جی یہ بعد میں بندے کا پتر بن جائے گا. الٹا آپ 2 خاندانوں میں لڑائیاں ڈلوا دیں گے. تو یہ بھی کوئی اپروچ نہیں ہے. اور اس حدیث میں جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کی سیکچول استطاعت نہیں ہے بلکہ فائنینشیل استطاعت کا ذکر ہے کہ فائنینشلی اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے گا. ورنہ یہ تو نہ ہوتا کہ جس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ روزے رکھے. اگر اس سے مراد وہ سیکچول چیز ہوتی تو روزے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو. تو اس سے مراد وہی چیز. اس میں اکثر وہ مشہور کیا جی غریب آدمی ہے، حضور نے کہا شادی کر لو، اور غریب ہو گیا، کہا دوسری کر لو، اور غریب ہو گیا، تیسری کر لو، چوتھی کر لو، پھر وہ امیر ہو گیا. سر اس طرح نہیں کوئی امیر ہوتا ہے، بیڑا گرک کیتا ہے. یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں. یہ میرا خیال ہے کنواروں نے گھڑی ہوئی ہے. ان روایتوں سے پھر بھی شادی نہیں ہونے کی جن کی نہیں ہونی. اچھا 7ویں حدیث ہے صحیح بخاری میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اب یہ 2 چیزیں جو ہے نا یہ بہت کریٹیکل ہیں، زبان اور شرمگاہ کا معاملہ. 8ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ نے دنیا میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اب وہ یہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا اور عورت کے فتنے سے بچنا۔ دو چیزیں فرمائی، دنیا کی محبت، اس کی دولت کی محبت، اور عورت۔ یہ کیسی کنکلوڈنگ گفتگو ہے کہ اللہ نے تمہاری آزمائش ان دو چیزوں میں رکھی، عورت اور مال۔ باقی آپ جتنے بھی دیکھیں گے وہ اسی کی کرولریز ہوں۔ اچھی گاڑی مال کی کرولری ہے، زیادہ پلاٹس مال کی کرولری ہے۔ تو دنیا کی محبت، اس کے مال کی محبت، اور عورت سے بچنا۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنة النساء، اللہم انی اعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین ثم آمین۔ نویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دے۔ یعنی یہ حقیقت بات ہے، دنیا میں جو اللہ نے محبت میاں بیوی کے درمیان رکھی ہے نا، اس طرح کی ایکسٹریم محبت اور کلوزنس کسی بھی اور رشتے کے اندر۔ اسلام میں خاندان کی اکائی ہی میاں بیوی۔ ویسے انڈیا پاکستان میں تو ماں باپ کو ذرا اوپر کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ جس لیول پہ درجہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو بیسک یونٹ ہے نا خاندان کا، وہ میاں بیوی کا رشتہ۔ اسی لیے تو مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، جو آج کل کے ماڈرن سکالرز کا موقف ہے، ہو سکتا ہے یہ برمودا ٹرائنگل پہ ہی شیطان کا تخت لگا ہو، اور وہ شام کے وقت اپنے سارے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے، تو ہر اس کا چیلا آ کے مختلف قسم کے گناہ گنواتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے فلاں کروائی، فلاں سے فلاں گناہ کروایا۔ ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ تو شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا، اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی تو اولاد تو ویسے ہی گئی، معاشرے کے لیے ناسور بن گئی اولاد بھی، اور بعض اوقات ایسی عورتیں یا ایسے مرد بھی ناسور معاشرے کے لیے بن جاتے ہیں اگر دوبارہ ان کا پیچ اپ نہ کہیں پہ ہو سکے۔ تو تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہو۔ 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ پنجابی والا نہیں، عربی میں صدقہ کہتے ہیں نیکی کے کام کو۔ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ باقی ساری باتیں تو صحابہ کو سمجھ آ گئی۔ آخری بات میں انہوں نے کاؤنٹر کوسچن کیا، یا رسول اللہ ایک پیور ایک اینیمل انسٹنکٹ والی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ بھی نیکی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا۔ تو فرمایا کہ پھر تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے۔ یہ ہے نیکی کا کنسپٹ اسلام کا۔ تو یہ میں نے 12 احادیث کور کی ہیں آلموسٹ، اس میں نے کراس ریفرنس میں مزید بھی کر دی، 2 تمہیدن اور 10 جو ہے وہ عورتوں کے فتنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ابھی بھی کئی باتیں ہیں جو بیان ہو سکتی ہیں، لیکن یہ قرآن کلاس اس کی متحمل نہیں کہ میں اسے ڈیٹیل سے بیان کروں۔ مسئلہ نمبر 161A، نگاہوں کی حفاظت سے متعلق 17 صحیح الاسناد احادیث اور قرآن حکیم کی آیات سورۃ النور کی، اور اسی کا پارٹ B تھا 161B مسئلہ، وہ عورتوں کے حجاب سے متعلق۔ اور ایک اور میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 51، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج۔ اس میں نے 11 آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر دنیا کی مال کی محبت کے حوالے سے ڈسکس کی ہیں، اور 17 صحیح الاسناد احادیث بھی اس میں ڈسکس کی ہیں۔ آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ یہ ایک کریٹیکل ٹاپک تھا اور پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، فرائیڈ بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس کا ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ اور دیکھیں کسی حد تک قرآن نے اس کی بات سپورٹ کی ہے، یا آپ کہہ لیں گے اس نے قرآن کی بات کو سپورٹ کیا ہے، ظاہر ہے وہ تو بعد میں آیا ہے۔ اب آ جائیں ان آیات کی طرف واپس، اس آیت کی طرف، سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، خواہشات کی محبت عورتوں میں، والبنین اور بیٹوں میں۔ قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی امپورٹنس تھی، جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے زیادہ طاقت۔ آج کل بھی جس کے زیادہ بیٹے ہیں اور تابع فرمان ہیں اور ساروں سے وہ جیب خرچ لیتا ہے، اور جو نہیں دیتا زبردستی چھین لیتا ہے، وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث سنا کے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو بیٹوں کی امپورٹنس تو ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ،
اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کی فارم. اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کرنسی سونے چاندی کی فارم میں. جو کوائن ہوتا تھا سونے کا وہ دینار کہلاتا تھا اور چاندی کا سکہ جو ہے وہ درہم کہلاتا تھا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ابسلیٹ ہو گئی. اب صرف دنیا میں سونے کو مانا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ سونا ایک قیمتی ترین دھات ہے اور اس میں ایسی کوالٹیز ہیں جو باقی دھاتوں میں نہیں ہے. سب سے بڑی بات اس کو آپ 1,00,000 سال کے لیے سمندر میں پھینک دیں, زمین میں دفنا دیں, جہاں مرضی پھینک دیں, اس کو زنگ نہیں لگے گا, یہ نئے کا نیا رہے گا. یہ سونے کی کوالٹی ہے, اسی وجہ سے اس کو کرنسی کے طور پہ اڈاپٹ کیا گیا. یہ کبھی خراب نہیں ہوتا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کرنسی نوٹ بھی ہیں, ان کے ایکویلنٹ اسٹیٹ بینک کے پاس سونا ہوتا ہے, اس لیے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے, یعنی جو اس نوٹ کو پوزیس کیے ہوئے ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مطالبے کے اوپر سونا ادا کرے گا, جس اصل ورت تو سونا ہے نا, ورنہ تو ایک کرنسی تو ایک کاغذ کا نوٹ ہی ہے, اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. پرانے زمانے میں اس کی انٹرنسک ویلیو سکے کی اور فیس ویلیو ایک ہی ہوتی. دنیا میں کہیں بھی سکہ لے جائیں ایکسپٹ ہوتا تھا, کرنسی والا صاف نہیں تھا. آج اگر امریکہ کہہ دے ہم نے پاکستانی روپیز نہیں قبول کرنے تو زیرو پہ آپ کی کرنسی, لیکن سونے کو نہیں وہ کہہ سکتا. اگر آپ کے پاس سونا موجود ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں, اس کی ورت تو وہ اس کے اوپر جو ویلیو لکھی ہوتی تھی سکے کے اوپر وہی اس میں انٹرنسک چھپی بھی ویلیو بھی وہی ہوتی تھی جو فیس ویلیو. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم, اور جو مال پلٹا دیا, مال فے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر, فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب, تو اے مسلمانوں نہ تو تم نے کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ, ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے ان کے مخالفین پر. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا. اب یہ مال فے کا بڑا ایک کریٹیکل ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے. دیکھیں جب مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوتی ہے نا, تو اس جنگ کے دوران کافر جو کچھ مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا وہ انفال کہلاتا ہے, مال انفال, مال غنیمت. اگلی امتوں پر بخاری مسلم میں آتا ہے یہ حرام تھا. وہ کیا کرتے تھے, وہ سارا مال جمع کر کے اس کو آگ لگا دیتے. تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 خصوصیات ایسی دی ہیں جو اگلے پیغمبروں کو نہیں دی تھی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا. مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جو کافروں سے جنگ کے دوران کافر میدان جنگ میں چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ پھر تقسیم ہوتا تھا مسلمانوں میں. پہلا موقع غزوہ بدر میں آیا تھا, تو سورۃ الانفال اس وقت نازل ہوئی کہ اب مال غنیمت کو تقسیم کیسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت کے کیے جائیں گے 5 حصے. ان میں سے جو 5واں حصہ ہے نا 1/5 خمس جسے کہتے ہیں, وہ تو نبی علیہ السلام کے لیے ہوگا بیت المال میں. نبی علیہ السلام کے مہمان, آپ کی بیوی بچوں کا خرچہ, اور آپ جو دینی حوالے سے کچھ یعنی خرچہ اپنی جیب سے کرنا چاہتے ہیں. ظاہر نبی علیہ السلام نے پھر کاروبار تو نہیں کیا نا, یعنی جب آپ دین کے کام کے لیے وقف ہو گئے تو آپ کا کاروبار تو نہیں تھا, آپ بیت المال سے ہی آپ کے گھر کا خرچہ چلتا. تو 5واں حصہ خمس اہل بیت کے لیے مقرر کیا گیا, اور وہ قیامت تک کے لیے. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا وہ جی حضرت معاویہ جو ہیں وہ جی امام حسن نے ان کا وظیفہ لایا سی. او بھائی معاویہ نے نہیں وظیفہ لایا, وہ اللہ نے لایا ہوا سی. امام حسن خمس لیتے تھے, وہ تو قرآن میں اللہ نے اہل بیت کا حصہ قیامت تک کے لیے مقرر کیا. حضرت معاویہ نے اپنی جیب سے حضرت حسن کا کو وظیفہ لگایا ہوا تھا, وہ تو اللہ نے مقرر کیا. اور یہ سورۃ الانفال میں ڈیٹیل ہے کہ 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے. جو باقی 4 حصے ہیں نا وہ ان مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں گے جو میدان جنگ میں لڑے ہیں, اور ان میں سے بھی جو گھوڑے پر گیا ہے اس کے لیے 2 حصے, اور جو پیدل گیا ہے اس کے لیے 1 حصہ. ہماری ویسے سائنس کے مطابق تو جو پیدل گیا ہے بیچارہ ادھر سے 2 حصے ہونے چاہیے, ہے نا. اس لیے نہیں, وہ اس طرح ہے کہ جو گھوڑے پہ گیا ہے نا اس نے اپنے گھوڑے کی بھی تو پرورش کی ہے. سر گھوڑے پہ انویسٹمنٹ ہے اس کی, گھوڑا کو وہ تو نہیں کھاتا نا, اس کا کتنا چارہ ہے. آج ذرا جن لوگوں نے گدھے پالے ہیں نا وہ کہتے ہیں 200 روپے کی گھاس روزانہ گدھے کو کھلانی پڑتی ہے. آپ کو تو نظر آتا ہے کہ گدھے میں پیٹرول نہیں ڈلتا. سر پیٹرول سے زیادہ ان کو کھلانا پڑتا ہے, اور گھوڑوں کی پرورش کر کے تو ان کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے نا. جو گھوڑے پہ گئے ہیں, گھوڑے کی پرورش کی ہے, اس کو پالا ہے, تو ان کے لیے پھر ڈبل ہوتا تھا تاکہ وہ اپنے گھوڑے والا معاملہ بھی یعنی گھوڑے کا بھی حصہ سمجھ لو اور ان کا بھی, اور پیدل والوں کے لیے 1 حصہ. اس طرح وہ 4 حصے تقسیم ہوتے تھے. اچھا اب یہ جو بنو نظیر کے ساتھ جو یہ جہاد ہوا, یہ غزوہ بنو نظیر بھی کہلاتا ہے, یہ اس میں مسلمانوں نے نہ تو قرآن پاک میں آپ نے پڑھ لیا اللہ تعالیٰ نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ, صرف گھیراؤ کیا ہے. وہ کانفیڈنس لوز کر کے انہوں نے کہا جی ہم قلعے کے دروازے کھولتے ہیں, سانو اتھو جان دو, تو اسی جنگ جیتے. حالانکہ پہلے کس نے تڑیاں لگاتے تھے جی, ساڑھے میں مقابلہ آیا تو پتہ لگے گا, تو لگ پتہ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو مال غنیمت ہے نا اس میں تمہاری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, نہ تمہاری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے.
یہ تو اللہ نے تمہیں دلایا ہے اپنے رسول کو ایز اے گفٹ کہ نبی علیہ السلام کا روب ڈال دیا کافروں کے اوپر، لہٰذا اب یہ مال غنیمت نہیں بلکہ مال فے ہو. یہ الفاظ آگے نا، وما افا اللہ نے یہ مال فے دیا. اچھا اب مال فے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے تو تھا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، باقی 4 حصے ان میں تقسیم. مال فے کے لیے کیا ہوگا؟ سر مال فے کے لیے کہ ٹوٹل نبی علیہ السلام کا وہ اور بیت المال کا حصہ ہے. نبی علیہ السلام کی یہ یعنی اتھارٹی ہے کہ وہ خود دیکھیں کہ کون سے غریب اصحاب ہیں، ان کی خدمت کر دیں اس بیت المال میں سے، چاہے وہ جنگ میں شریک ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دیا. یعنی ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، یا آپ علیہ السلام کے بعد جو امیر المومنین مسلمانوں کا ہوگا اس کا اختیار ہوگا مال فے کا. یہ مال فے کا مسئلہ بہت کریٹیکل ہے، یہ اس سے بڑی کریٹیکلٹی اختیار کر گیا حضرت عمر کے دور میں. اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ صورت کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ پوری کدھر کور ہو سکتی تھی سر؟ یہ تو 7-8 آیات ہی کور ہو جائیں، بڑی بات ہے. ہوا یہ کہ جب حضرت عمر کے دور میں قادسیہ کے اندر پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی، یرموک میں رومن امپائر کا کافی حصہ آ گیا. اب دوبارہ سے بحث چھڑ گئی کہ جنگ یرموک اور قادسیہ کے بعد جو مسلمانوں کو اتنی زمینیں ملی ہیں، وہ تو سر پاکستان جیسے کتنے ملک تھے، تو کیا یہ مال غنیمت ہوگا یا مال فے ہوگا؟ جو صحابہ جنگیں لڑنے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا یہ تو مال غنیمت ہے، یہ پورے ملک ہمیں تقسیم کیے جائیں. تو سر پھر ایک صحابی نو ایک پاکستان جتنا ملک ملنا سی. حضرت عمر نے کہا نا، کتنے بڑے جیے صحابہ تھے جن کا یہ مشورہ تھا، عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال حبشی، باقی لوگوں کا، کہ جی یہ مال غنیمت ہے. لہٰذا جس آرمی نے یہ رومن اور پرشین امپائر کو گرایا ہے یرموک اور قادسیہ میں، یہ پوری امپائرز ان میں تقسیم کر دی جائیں. جس طرح وہ انگریزوں کے دور میں ہوتا تھا نا کہ وہ چودھری جو ان کے لیے غداریاں کرتے تھے، ان کو کہتے تھے جی صبح سے شام تک گھوڑا دوڑاؤ، جہاں تک گھوڑا چلا جائے وہ ساری زمینیں. یہ جو ہمارے بڑے بڑے جو یہاں پہ سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے باؤ اجداد کو یہ زمینیں غداریوں کے عوض ملی ہوئی، اتنے بڑے بڑے مربع. یہی کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا گیا کہ جی تو مال غنیمت تو ان مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے، انہی میں تقسیم کیا جائے. سر اتنے بڑے بڑے ملک چند ہزار لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو باقی کدھر جائیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی میٹنگ کال کی، اور سر یہ پوری میٹنگ عمر سیریز میں انہوں نے فلمائی ہے، جس میں حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پورا مشورہ ہوتا ہے جناب، پوری برین سٹارمنگ ہوتی ہے، دونوں طرف سے دلائل رکھے جاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں بھائی میرا مشورہ تو یہ ہے، اس کو مال فے کاؤنٹ کیا جائے گا جو زمینیں فتح ہوئی ہیں. الٹیمیٹلی شرح صدر ہوا باقی اصحاب کو بھی کہ حضرت عمر کا یہ مشورہ صحیح ہے. حضرت عمر نے پھر انہی آیات سے سہارا لیا. یہ جو آیات ہم نے ایک آیت کور کی ہے اور ایک آیت اگلی ہے، وہ بڑی کریٹیکل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ مال فے یعنی لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ مال گردش ہی کرتا رہے صرف امیروں کے درمیان. اس کے اوپر آج جناب پوری اسلامک بینکنگ اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں نا سودی نظام استحصالی نظام ہے، اسی بنیاد پر جو یہ آیت نمبر ہے 7، یہ ہم بعد میں کور کریں گے، میں پہلے اس بات کو مکمل کر لوں مال فے والی، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نہ ہو کہ امیروں میں ہی مال گھومتا رہے، غریب غریب ہی رہے، امیر امیر تار ہوتا جائے. حضرت عمر نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ اس طرح اگر ہم نے کیا تو جو جنگ لڑنے گئے ہیں وہ تو امیر ہو جائیں گے ایک بار. سر جب آپ مربوں کی بات کر رہے ہیں جن کو ملک پورے مل رہے ہیں، تو ان کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوگا، باقی تو مسلمان غریب ہی رہیں گے، تو مزارے بن کے رہیں گے ان کے. حضرت عمر نے کہا یہ مال فے ہے. مال غنیمت وہ ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا، صرف اتنا مال جو قادسیہ اور یرموک میں وہاں پہ انہوں نے جو گھوڑے یا ہاتھی چھوڑ کے بھاگے ہیں، یا ان کا جو اسلحہ ہے، یا عورتیں وہ جو جنگ کے لیے آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ، وہ عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں ہوں گی، اور بس وہی لوگ. ورنہ تو سر پوری رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کی لونڈیاں بن جاتی. یہ جو کافر آج اعتراض کرتے ہیں نا مسلمانوں نے عورتوں کو، نہ سر، جو میدان جنگ میں لڑنے آئی ہیں صرف ان عورتوں کو لونڈیاں بنایا، باقی جو لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ ذات مسلمان ہی آزاد ہی تھے، چاہے وہ کسی مذہب پہ بھی رہے. پھر مسلمانوں کے حسن سلوک سے وہ مسلمان ہوئے. اور اسی ٹاپک کے اوپر میں نے بتایا نا، اسلامی ہسٹری میں ایک ہی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جس پہ ڈاکٹر اقبال نے وہ کتاب پڑھ کے کہا تھا یہ مسلمانوں کو لیڈ کرے گا. اور اسلام پہ یہ ادھار تھا پچھلے 1300 سال سے کہ یہ جو رومن اور پرشین امپائر کے اوپر صحابہ کرام نے جو جنگیں مسلط کی ہیں اور ان کو مغلوب کیا ہے، اس کے پیچھے لاجکس کیا ہیں، لونڈیوں کا سسٹم کیا ہے، جو آج کافر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں. ان ساری باتوں کے جواب مودودی صاحب نے دیے جب مودودی صاحب کی عمر صرف 20 سال تھی. تو آڈے 20 سال دے منڈے نو سیٹ نہیں پوجنا آندا. الجہاد فی الاسلام لکھی 20 سال دی عمر وچ، اور یہ کہتے ہیں مودودی صاحب کے پاس ڈگری نہیں سی.
اللہ کا شکر ہے ڈگری نہیں سی تائی وہ کام کر کے گئے نے. ڈگری والے تو ڈگری دے سپیلنگ بھی نہیں آتے. اور وہ اس وقت وہ کتاب پڑھ کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ یہ لیڈ کر رہا ہے. اور ڈاکٹر اقبال نہیں مولانا مودودی کو انڈیا سے پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا. یہ منصورہ جو اس وقت جماعت اسلامی کا مرکز ہے نا, یہ ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا ہوا ہے. ڈاکٹر اقبال نے الازہر یونیورسٹی میں لیٹر لکھا تھا. الازہر یونیورسٹی مسلمانوں کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے, 330 ہجری میں بنی ہے, آج 1440 ہجری ہے, 1100 سال ہو چکے ہیں الازہر یونیورسٹی کو. وہاں انہوں نے خط لکھا کہ جی ہمیں کوئی اسکالر دے سب کانٹیننٹ کے لیے. انہوں نے کہا آپ کے پاس تو وہ اسکالر جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے, مودودی. پھر مودودی صاحب کو منت مار مار کے ڈاکٹر اقبال نے خط لکھ کے کہ آپ ادھر آ جائیں. یہ منصورہ والی جگہ جو آج مرکز ہے جماعت اسلامی کا, یہ پورا ایریا مودودی صاحب کو ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا. یار ڈاکٹر اقبال کے مسلمانوں پہ بڑے احسان. محمد علی جناح کو کس نے بلایا تھا سب کانٹیننٹ میں اور مسلم لیگ والے کی؟ ڈاکٹر اقبال نے. وہ تو مایوس ہو کے چلے گئے تھے, وہ تو مسلمان اور ہندوؤں کا اتحاد چاہتے تھے, پھر کانگریس سے مایوس ہوئے, پھر دوبارہ سے. اور دوسرا یہ احسان مودودی صاحب. اور مودودی صاحب کے امت پہ 2 احسانات ہیں, ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی. یہ 2 احسانات مودودی صاحب کے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے والد جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے, اور ڈاکٹر اسرار تو پوری زندگی انہی سے اکتساب کرتے رہے. تو جی ہاں وہ بھی خیر وہ تو ایک معاملہ اور طرف چل پائے گا. دیکھیں اپنے بزرگ سارے یاد آنے. کون رکھا؟ اچھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی, اس میں یہ سارا ٹاپک ڈسکس کیا انہوں نے. تو حضرت عمر نے کہا میدان جنگ میں جو عورتیں ہیں وہ لونڈیاں بنائی جائیں گی, میدان جنگ میں جو مال چھوڑ کے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے ان میں تقسیم ہوگا, اور جو باقی پوری سلطنت ہے وہ مال فے ہے. اس جنگ کی برکت سے وہ اللہ نے آپ کو دی ہے. صرف میدان جنگ میں جو ایریا ہے اور جو ہے وہ مال غنیمت ہے, اس کا 5واں حصہ اہل بیت کو جائے گا, باقی 4 مجاہدین میں تقسیم ہوگا, اور پوری سلطنت وہ ساری بیت المال میں آئے گی. اور وہ بیت المال پھر غریب مسلمانوں میں تقسیم ہوگا جس طرح, اور اس کی جو تقسیم ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ ان زمینوں وہ سرکاری املاک ہی رہیں گی ہمیشہ, وہ مسلمانوں کو الاٹ کی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. اور مسلمان ان زمینوں کے اوپر محنت کریں گے, مسلمان اس کے مالک نہیں ہوں گے. اور جو کافر ہیں, کافروں کی پاس جو زمینیں ہیں وہ اپنے پاس ان کو بھی الاٹ کی جائیں گی, وہ اس کے مالک نہیں ہوں گے, وہ ان زمینوں سے کمائی کر کے خراج جو ہے نا وہ حکومت وقت کو دیں گے. اور جن کی ملکیت ہوگی نا زمینیں, جو یعنی میدان جنگ والا پورشن یا وہ جو مسلمانوں کو پکا الاٹ کر دیا جائے گا, وہ اس کا عشر دیں گے. عشر ہوتا ہے کہ اس کمائی کا 10واں حصہ, اگر تو وہ یعنی بارانی ہے, اور اگر خود پانی لگا رہے ہیں تو پھر وہ 20واں حصہ, یعنی 20ویں سے مراد ہے آدھا ہو جائے گا. پہلے 100 میں 10 روپے تھے, پھر 100 میں 5 روپے دینا. زکوٰۃ تو 2.5% ہے نا, تو عشر. اور یہ خراجی زمینیں ہوں گی. اچھا اب اگلی بات ہے, یہ سب کانٹیننٹ کی زمینیں خراجی ہیں یا عشری ہیں؟ ہاں جی. محمد بن عبد الوہاب صاحب کا بیٹا ہے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب, المتوفا 1242 ہجری. اب 1442 چل رہا ہے, ایگزیکٹ 200 سال پہلے وہ. ان کی کتاب ہے سیرت الرسول, جس کے حوالے الرحیق المختوم میں بھی موجود. آلموسٹ 800 صفحوں کی یہ کتاب ہے. اس کا PDF ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے, اور ہارڈ کاپی بھی آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر سکتے ہیں. آج کل اس کی وہ ختم ہوئی ہوئی ہیں, پرنٹنگ میں گئے ہوئے ہیں, انشاءاللہ پھر آپ کو مل جائے گا. اور یہ جیلم سے ہی چھپی ہے, دارالاسلام نے عربی میں چھاپی تھی, اردو ترجمہ ہی نہیں کیا. جیلم والوں سے ہو گیا, آپ وہ پچھتا رہے ہوں گے کہ کیوں ہو گیا. اس میں اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں خلفائے راشدین کے اوپر بھی انہوں نے چیپٹر باندھے اینڈ پہ. تو مولا علی والا ذرا چیپٹر نکال لیں, اس میں کئی ایک حوالے ہیں, وہ آج ٹاپک نہیں, چکے اسی ٹاپک سب و شتم کو میں کور کر رہا ہوں. تو اس میں 797 نمبر پیج ہے, عربی میں بھی آپ کو مل جائے گا, اردو میں بھی حضرت علی والا چیپٹر بالکل اینڈ پہ. تو یہ جس کو کہتے ہیں نہیں ہم وہابی ان کی وجہ سے, ویسے تو کہتے ہیں اللہ کی وجہ سے, اللہ کی وجہ سے نہیں, وہ انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. ویسے وہ بھی غلط ہے, کیونکہ ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب, اور یہ ان کا بیٹا ہے عبدل. وہ لکھتے ہیں بنو امیہ ان کی تنقیس اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے, مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی مولا علی کی, اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی, بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے, مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے, بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی. دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرانے کی کوشش کی, دنیا کچھ نہ بنا سکی, اور جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا. یعنی مولا علی سے جو ٹکرایا وہ خود ہی بدنام ہوا. آپ دیکھ لیں, بنو امیہ نے 60 سال تک لعنت کی ہے نا, 1400 سال سے لعنتیں کھا رہے ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو لعنتیں کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, یہ یعنی ایک مکافات عمل والا مسئلہ ہے. تو وہ اپنی کیتیاں آگے آئی ہیں, دوسرے الفاظ میں وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے نا, اپنے کیے ہوئے اعمال آگے آئے ہیں. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ بھی ہو جاتا ہے, دنیا مکافات عمل کا نام ہے, یہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے.
تو یہ دو حوالے ہو گئے بزرگوں کے. اس دور میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں میں جینیس پرسنالٹی ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ. تیسرا والا میں طاق کرنے کے لیے ان کا پیش کر دیتا ہوں، خلافت ملوک. کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ تو مولویوں کو اور اماموں بزرگوں کو کسی کھاتے میں نہیں مار. وہ کہتا ہے جی کوئی کو پڑھ لکھے سیاڑے بنے دی گال کر. مولوی تو ہو سکتا ہے ان کو کچھ نہ سمجھتے ہوں، لیکن جو ان کو سمجھتے ہیں نا وہ ان کو اور ان کے بزرگوں کو کچھ نہیں سمجھتے. تو لہٰذا ہم نے تو ہر طبقے کو ایڈریس کرنا ہے نا. یہ تو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے. یہ خلافت و ملوکیت کا نیا ورژن ہے اور پوری تخریج کے ساتھ ہے. ایک ایک بات کا نیچے ریفرنس لکھا ہوا ہے اہل سنت کی کتابوں میں. اس میں جو چیپٹر ہے نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد، اس میں وہ لکھتے ہیں ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے. یہ مسند ابی یعلا میں موجود ہے. سیدنا حسن و حسین کے سامنے مروان بن حکم نے کہا کہ اہل بیت تو ہے ہی لعنت والے لوگ، اہل بیت کا لفظ استعمال. پھر انہوں نے جواب بھی دیا اس کا. یہ مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت کو تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعے کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین اور اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدل ڈالا، اور خطبہ جمعہ میں سیدنا علی پر سب کرنے کی بجائے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اب یہی بات مودودی صاحب نے جب لکھی نا تو علماء کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کرتا رہتا. میں نے اس سے پہلے بابوں کے والے دی، حالانکہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو یہ آپ جن بابوں کو مانتے تھے نا، ہم نے انہی کی کتابوں کے حوالے آپ کو یہ حوالے تھے آپ کے لیے. ویسے آپ کا تو چیپٹر یہیں پہ کلوز ہو جاتا ہے، کیوں یہ تو کہتے ہیں جب بزرگ فرما دے تو دلیل تو ان سے مانگنا ہی گستاخی ہے. اب میں جو پڑھی لکھی عوام ہے جن کو ہم نے اتنا ایجوکیٹ کر کے بکش بنایا ہے، وہ تو ہم سے سوال کریں گے جی ان بزرگوں کو تو چھوڑیں، آپ ہمیں دلائل دیں بخاری سے، مسلم سے، حدیث کی کتابوں سے. تو ظاہر ہے پڑھے لکھے طبقے کو بھی تو ایڈریس کرنا چاہیے. ان لوگوں کو تو ایڈریس کر لیا. ان کے لیے ہم نے ریسرچ پیپر کے اندر جو چوتھا ٹاپک تھا سب ٹاپک، اس کے اندر یہ سب کچھ کور کیا ہے، یہ 5B ریسرچ پیپر. تو وہ سارا کچھ تو ایک نشست میں کرنا مشکل ہے. میں چند ایک چیزیں اس میں سے کور کر دیتا ہوں اسی ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ شاید میں اس کو پھر ریکارڈنگ میں نہ لے کر آؤں. روزانہ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی. اب یہ محرم بھی چل رہا ہے اور ایک ایشو بھی اٹھا ہوا ہے، تو میں جلدی اس کو کور کرتا ہوں، ایک پوری ڈاکٹرن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل حمید آمین. سب سے پہلے تو بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. اچھا یہ لفظ صحابہ بھی بول سکتے ہیں، صحابہ بھی بول سکتے ہیں. عربی میں یہ دونوں مستعمل ہے، زیر کے ساتھ بھی زبر. اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرو، میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آلموسٹ آدھا کلو خیرات کیا تھا، تم اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. احد پہاڑ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا وہ سونے کا ہو اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور میرا صحابی ایک پاؤ بھی گندم خیرات کر دے، وہ وزنی ہے، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا مشکل وقت میں. اب اسی حدیث کا ایک تلخ پہلو ہے کہ یہ حدیث بھی یہ لوگ آدھی پیش کرتے ہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث بھی پوری پیش کر، کیونکہ اس میں قیامت مضمر ہے. یہ پوری حدیث صحیح مسلم کے اندر، بخاری میں اس کا نمبر ہے 3673، مسلم میں 6488. اس میں الفاظ ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک دفعہ جھگڑا ہوا تو حضرت خالد ابن ولید نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی. نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی تو آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹا کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو. اب تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا، عبد الرحمن بن عوف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ تو بعد میں صحابہ جو بنے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ بڑے سینئر صحابہ کو برا نہ کہو. ہم لوگوں کو تو آٹومیٹکلی پہنچ گیا یہ میسج، لیکن جہاں طویل خاص کے اعتبار سے تھا وہ انہوں نے آدھا پیش کیا. آدھی حدیث میرے صحابہ کو
گالی مت دو. وہی بات ہے علماء یہود والا کردار, افتؤمنون ببعض الکتاب. یہ حدیث کا حصہ کیوں انہوں نے چھپایا؟ اس لیے چھپایا کہ اگر یہ حصہ سامنے آتا تو لوگوں نے سوال کرنا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کو منع کیا تھا کہ سینئر صحابہ کو گالی نہیں دینی, تو جو سینئر ترین صحابی ہیں خلفائے راشدین میں سے مولا علی, ان کو جو سب و شتم کرے گا اس کے بارے میں پھر شرعی حکم کیا ہوگا؟ ویسے پبلک کو انہوں نے کرایا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے, ہماری ویڈیو سے پہلے. آپ کہتے ہیں نہیں وہ گناہ ہے کبھی. اب کیوں نہیں کفر رہا؟ کیونکہ ان کو پتا چلا کہ تو کفر کہاں تک جائے گا. جن کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں سب سے پہلے ان پہ لوٹے گا کفر, تو انہی کو بچانے کے لیے انہوں نے حدیث بھی آدھی بیان کی. تو انو میرے صحابہ کو گالی مت دو, آندہ کو مولوی بیان کریں, ان کو پوری حدیث پڑھ. صحیح مسلم 6488, صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں 1393 نمبر حدیث, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. یعنی جو بندہ مر گیا نا آپ اس کو گالی نہیں دیں, کیونکہ آپ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں. اچھے اعمال کیے تو ان کا فائدہ مل رہا ہوگا, برے اعمال کو بھگت رہا ہوگا. یہ میں نے ایک پورا مقدمہ بنایا ہے ایک بعد کے ٹاپک کے لیے, یہ احادیث جمع کر, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تھے اس کے بعد تو ان پہ سب و شتم کرنا اس سے بڑا جرم. دیکھیں زندگی میں آپ اختلاف رائے میں جذباتی ہو کے ایک دوسرے کو گالی بھی دیتے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے, مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے, حضرت عباس اور حضرت علی کا جھگڑا ہوا جو اکثر ناسبی پیش کرتے ہیں, ان کے پاس رہنے کو ایک ہی بات رہ گئی. تو حضرت عباس جذباتی ہو گئے, اور ظاہر چچا بھی لگتے تھے حضرت علی کے. انہوں نے حضرت علی کو کچھ نازیبا الفاظ بول دیے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو بنو ہاشم کے اندر سے سلسلہ شروع ہے جو ہے صحابہ پہ سب و شتم. ایک واقعہ پکڑا, یہ تو آمنے سامنے جھگڑا ہوا, یہ تو معاملہ ہی اور ہے. مرنے کے بعد آپ کا غصہ ہی ٹھنڈا نہ ہو, آپ 60 سال تک گالیاں نکالتے رہیں, تو اس پہ تو آپ کو ذہنی مریض ہی کہا جا سکتا. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار وہ جب تلواریں اٹھ گئی تو گالی تو پھر چھوٹی چیز ہے. نہ سر, تلواروں کے مقابلے میں گالی چھوٹی چیز اس وقت ہے جب دو بدو ہو. جب ایک بندہ مر جائے, مرنے کے بعد تو دشمن کا بھی ذکر لوگ طریقے سے کرتے ہیں, مرنے کے بعد ممبروں پہ مسجد کے اندر اس پہ لانتیں کروائی جائیں, تو یہ اس کے خلاف تلوار اٹھانے سے بڑا جرم. یہ تو آپ کے خود اپنے نفسیاتی مریض ہونے کا ثبوت ہے اور اخلاقیات کے ایک پست ترین لیول پہ ہونے کا ثبوت ہے اگر آپ یہ حرکت کریں. تو یہ اپنے ویٹیج میں اس سے بڑا جرم ہے تلوار اٹھانے سے. وہ تو ایک واقعہ ہوا, وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. تو حضرت علی کے باپ کی حیثیت سے تھے حضرت عباس. باپ اگر اپنے بیٹے کو غصے میں گالی دے لے اور ایک دفعہ دے لے, یہ تو نہیں کہ حضرت عباس جو ہے وہ روزانہ ممبر پہ چڑھ جاتے تھے اور حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے, پھر آگے ان کی اولاد بھی وہ حضرت علی کی وفات کے بعد بھی اپنے باپ کے اس واقعے کو یاد کر کر کے تو جناب ممبروں پہ لعنت کیا کر. وہ کہانی کرائیں جو آپ ایکسپٹ کریں. اس لیے دیکھیں پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے یار علماء میں تو کامن سینس بھی نہیں, پھر کہتے ہیں علماء کی عزت نہیں ہے. یار آپ اپنی عزت کروائیں نا. تو یہ دو چیزوں کو آپ مکس کرتے ہیں. میں ساتھ ساتھ نا ہر چیز کلیئر کر رہا ہوں, کوئی چیز رہ گی نا آپ نے اینڈ پہ مجھے یاد کرا دیں, تسی بھی بڑے ایکسپرٹ ہو. میں کوشش کریں کوئی شہر ہوئے نا, کوئی دوبارہ تو ریکارڈنگ نہیں میں نے کروائی. اچھا, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. بخاری میں 6788, مسلم میں 4410. ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ حضور کے پاس آیا. لوگوں نے سفارش کے لیے اسامہ بن زید کو, اونچے خاندان, نبی علیہ السلام کو جلال آیا, آپ نے مسجد میں ممبر رکھا اور آپ نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ اشرافیہ کے لیے الگ قوانین اور عام لوگوں کے لیے الگ ہوتے تھے. اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. یہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب کوئی جرم کرے گا نا, پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ فاطمہ بنت محمد ہے یا وہ عام فاطمہ. جو جرم کرے گا وہ مجرم ہوگا. اگر سیدہ فاطمہ کے بارے میں نبی علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں, تو جو لوگ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہوئے یا طلقاء ہیں, اگرچہ وہ صحابی ہیں, ان کا مرتبہ تو بہت نیچے ہے نا سیدہ فاطمہ کے مقابلے. وہ اگر کوئی غلط چیز کریں گے تو نبی علیہ السلام کا حکم ان پہ بھی ہے, جسے فٹ اسے گفٹ. اس سے بھی بڑھ کر جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے 824, شیخ البانی شیخ زبیر علی دونوں سے ہی کہتے ہیں, اہل حدیث کے ہر ممبر سے بیان ہوتی ہے کہ اہل شام میں سے ایک شخص آ کے عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے یہ حج تمتع جائز ہے؟ جائز تو سنت ہے, نبی علیہ السلام نے جاری کیا. ان کا آپ کے والد تو منع کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بتاؤ اگر کسی کام کو رسول اللہ جاری کریں صلی اللہ, اور میرا والد اس کی مخالفت کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی علیہ السلام کی. تو آپ فرمایا کہ نبی علیہ السلام حج تمتع کا حکم دے, تو اب کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی. اب آج بھی داؤد ورڈ بائی ورڈ اس حدیث کو سنیں. خالد بن معدان تابعی